أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الحكيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، یعنی اس کا مکمل حق ادا کرتے ہوئے اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اس پر صحیح طریقے سے ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تمام کلاموں پر فضیلت رکھتا ہے۔ انسان اپنی باتوں کے طریقے میں یا اپنے باتوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے کہ جب تک انسان گفتگو نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ فارسی کا مقولہ ہے لا مرد سخن نگفتہ باشد عیب و ہنرش نگفتہ باشد، کہ جب تک انسان بولتا نہیں ہے اس کے عیب و ہنر، اس کے اندر عیب ہے یا اس کے اندر ہنر ہے، وہ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآن کریم ایسا کلام ہے کہ جب یہ آیا تو ساری دنیا میں اختلاف برپا کر دیا ہے۔ لوگ اس کو سن کر جوق در جوق ایمان میں داخل ہونے لگے۔ جن کے اندر برسوں سے لڑائی چل رہی تھی وہ قرآن کو سن کر اور اس کی تعلیمات کو پڑھ کر ان کے اندر اصلاح آ گئی اور وہ مسلم بھی بن گئے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کی اسی آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے بیان فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے یتلونہ حق تلاوتہ، کہ تلاوت کرتے ہوئے یا تلاوت کے وقت قرآن کے حق کو ادا کرتے ہوئے یہ تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کے من جملہ 3 حقوق ہے۔ ایک ہے اس کے مکمل حقوق کے ساتھ اس کا تلاوت کرنا، اور دوسرا اس کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنا، اور تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن میں جو لکھا گیا ہے اس پر اپنی استطاعت کے بقدر عمل کرنا۔ قرآن کا پہلا حق ہے کہ اس کو اس کے حقوق کے ساتھ، اس کے
مکمل رعایت کے ساتھ تلاوت کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق تلاوت کا پہلے ذکر فرمایا ہے کہ یتلونہ ہو، تو اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، جس طرح اس کا حق ہے اس طرح وہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان قرآن کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، اس کے معانی کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، اگر اس کے حقوق کے ساتھ جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے اگر پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھنے سے ہر حروف پر 10 نیکی ملتی ہے، اور مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک نیکی ملے گی، الف لام میم میں الف حرف ولام حرف ومیم حرف، مکمل 30 نیکیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال میں ایسے الفاظ کو لائے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں، یا جس کا مطلب صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے اس طرح اس کی تلاوت کی جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن وہی قرآن اس پر لعنت بھیجتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو حق ہے، پڑھنے کا جو حق ہے، وہ حق ادا نہیں کرتا۔ اسی لیے قرآن کو جو پڑھنے کا حق ہے وہ اس کی وجہ سے 2 علوم مرتب ہوئے، علم تجوید اور علم قرآت۔ علم تجوید سے کہ کون سا حرف کہاں سے پروناؤنس کرنا ہے، کون سا ورڈ کہاں سے نکلے گا، بات کہاں سے نکلے گی اور وا کہاں سے نکلے گی، تا کہاں سے نکلے گی اور سین کہاں سے نکلے گا، دال کہاں سے نکلے گی اور دا کہاں سے نکلے گا۔ اگر الذین کوئی الذین پڑھتا ہے تو یہ اس کا پڑھنا غلط ہے۔ امت کا 90% طبقہ الذین کو الذین پڑھتا ہے، یہ قرآن کے حقوق کی ادائیگی کرنا۔ اسی طرح ثم ہے، تا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے بیچ سے وہ تا ادا ہوتی ہے جو تا کے بعد آتی ہے، لیکن امت کا عام طبقہ اس کو سین پڑھتا ہے، ثم پڑھتا ہے۔ اس سے معانی غلط ہو جاتے ہیں۔ جب معانی غلط ہوں گے تو ہماری نماز نہیں، لہنے جلی اور لہنے خفی، ایک ہوتی ہے چھوٹی غلطی، ایک ہے بڑی غلطی کی جس سے معانی بدل جائے۔ تو علم تجوید کو اس لیے مرتب کیا گیا کہ ہم قرآن کو کس طرح اس کے حق ادا کرتے ہوئے ہم تلاوت کریں، اور انہی لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تعریف کی ہے یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جس طرح اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے اس طرح یہ لوگ یعنی ایمان والے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج ہم دنیاوی تعلیم خوب حاصل کر دی، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلا دی۔ ایک نو مسلم ہے، وہ اگر شروع میں قرآن پڑھتے ہوئے غلطی کرتا ہے اور صحیح ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھتا تو وہ معذور ہے۔ اور ایک بندہ 50 سال کا ہے، مسلم گھر میں پیدا ہوا، پھر بھی وہ تا کو سین پڑھ رہا ہے، وا کو وا پڑھ رہا ہے، یا سین کو
صاد کو سین پڑھ رہا ہے تو پھر یہ لوگ قرآن کے حقوق ادا کرنے والے نہیں ہیں. اور ایسے ہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن قرآن ہی اس پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی جو رعایتیں ہیں، قرآن کے پڑھنے کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا نہیں کرتے. اور دوسرا علم جو مرتب کیا گیا وہ علم قرات ہے. تو پہلا حق یہ ہے قرآن کا کہ اس کے مکمل حقوق کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے. یہ مدارس کا نظام، یہ مقاصد کا نظام اس لیے وجود میں ہے کہ قرآن کو درست طریقے سے ہمیں پڑھنا آ جائے. کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پوچھ لے کہ تم نے دنیا کی بہت سی تعلیم حاصل کی اور اس کے پروگرامس کے طریقے اور ادائیگی کے طریقے تم نے سیکھے، تم نے میرے کلام کی ادائیگی کے طریقے سیکھے کیا؟ کس طرح پڑھا جاتا ہے اس کو، اس کے ورڈ کو، کون سے ورڈ کو کہاں سے نکالا جاتا ہے، تو اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اگر کوئی والا ضالین کی جگہ والا ضالین پڑھتا ہے تو معنی غلط ہے. دال کے معنی ختم ہونے والا اور بال کے معنی گمراہ ہونے والا. سما کی جگہ سما پڑتا ہے تو معنی غلط ہے. سما کے معنی دن ہے اور سما کے معنی یہ کسی چیز کا نام رکھنا ہے. قرآن کا پہلا حق جب ہم ادا نہیں کیے تو دوسرے حق دوسری سیڑھی پر کیسے چڑھیں گے؟ یہ جو کہا جاتا ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھو، پہلے اس کو الفاظ کو سیکھو، قرآن کو کرنا سیکھو کہ کس طرح ہمیں قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کرنا ہے. تب قرآن کا پہلا حق ادا ہوگا. پھر قرآن کا دوسرا حق ہے کہ اس کے مفہوم کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. پھر تیسری سیڑھی آتی ہے اس پر عمل کرنا اپنی استطاعت کے وقت. اور عمل کے اندر ہے دعوت و تبلیغ بھی ہے، عمل کے اندر ہے قرآن کی اشاعت بھی ہے، عمل کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے راستے خرچ کرنا بھی ہے. پہلی سیڑھی میں ہی ہم فیل ہیں نا. تو قرآن کو اب تک ہم نے صحیح سے پڑھنا نہیں سیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلند درجات عطا فرماتے ہیں. لیکن جو قوم اس کا جو پہلا حق ہے وہی حق ادا نہ کرے تو اس کو بلند درجہ کیسے ملے گا؟ صحابہ کرام کی تڑپ کو دیکھیے اور صحابہ کرام کے لگن کو دیکھیے قرآن کے ساتھ. ایک غلام فروخت ہو رہا ہوتا ہے، راستے میں اس کو کسی نے پکڑ لیا اور بیچ دیا، اور ایک یہودی عورت نے اس کو خرید کر مدینے کے بازار میں کھڑا کر دیا کہ تم یہیں کھڑے رہو. وہ کانا پلوٹا ہے، دبلا پتلا ہے، کھانے کو اس کو نہیں مل رہا. وہ دھوپ کی تپش میں کھڑا ہوا ہے، کوئی اس کو خریدنے والا نہیں ہے. ہر کوئی آتا اور کہتا کہ اس کو خرید کر ہمیں گھاٹا ہی ہوگا، کوئی کام کا نہیں ہے. ایک عورت مدینے کی تھی، شبیتا نام کی، اس نے اس کو خرید لیا، درد کھایا، لیکن وہ بھی اس کوشش میں تھی کہ میں اس کو بیچ دوں. اسی درمیان ملک شام سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا. ابو حذیفہ نام کا تاجر بھی اس میں تھا. اس نے سنا کہ ایک شبیتا نام کی عورت ہے، اس نے اس طرح رحم کھایا ہے، ایک غلام کو خریدا ہے جو کسی کام کا نہیں ہے.
اس نے پیغام بھیجا نکاح کا، چنانچہ اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ یہ کامیاب بندہ ہے، بہترین بزنس مین ہے، رشتہ ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی مکے آئے۔ مکہ آنے کے بعد ان کے دوست تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان سے صحیح سے بات نہیں کر رہے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ کس وجہ سے نہیں کر رہے۔ انہوں نے پوچھا، عثمان ہم آپ کتنے اچھے دوست ہیں، تجارت میں بھی اور عام حالات میں بھی، آپ ہم سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ میں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مکمل برابری ہو تو تم بھی اسلام کا کلمہ پڑھ لو۔ چنانچہ انہوں نے، ان کا نام ابو حذیفہ ہے، انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ بیوی شبیکہ نے دیکھا کہ شوہر نے پڑھ لیا ہے کلمہ تو میں بھی پڑھ لیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے پاس گئی کہ جو غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت، اس کے بدلے جنت عطا کریں گے۔ انہوں نے اس غلام کو بیچ دی، اس غلام کو آزاد کر دیا۔ وہ غلام سالم مولا ابو حذیفہ کے نام سے مشہور ہوئے، اور اس غلام نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ وہ رونے لگے کہ اب میں کہاں جاؤں گا، میرے نہ ماں ہے، نہ میرے نہ باپ ہے، نہ میرا خاندان ہے۔ چنانچہ ابو حذیفہ نے ان کو قرآن کے سیکھنے پر لگا دیا۔ ہجرت کا وقت آیا تو پہلا ہجرتی قافلہ جب مدینے کی طرف جا رہا تھا تو قبا کی جگہ پر قیام ہوا۔ وہاں یہ بات ہوئی کہ آخر آج ایمان والوں کی اور مہاجرین کی امامت کون کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں ان میں۔ پھر بالمتفقہ یہ فیصلہ ہوا کہ سالم مولا ابو حذیفہ امامت کریں گے۔ ایک بازار میں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی کام کا نہیں تھا۔ آج اس بندے کے پیچھے وقت کے آنے والے وقت کے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالم کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے۔ اور یہاں بھی اور ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سالم جب تلاوت کرتے تھے اور اس طرح خوش الہانی کے ساتھ، بہترین آواز کے ساتھ، حدیث میں ہے نا کہ حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کہ قرآن کو خوبصورت انداز میں مزین کرو، اس لیے کہ خوبصورت انداز میں پڑھنا قرآن کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے۔ اس طرح وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الحمدللہ، اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے کہ اس امت میں سالم جیسے بندے کو پیدا کیا۔ قرآن کا پہلا حق جو ہے وہ بھی ہم ادا کریں کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ آج ہماری عمر 40، 50، 60، 70 ہو گئی، لیکن سما میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، سین میں سیٹی کی آواز آئے گی، اس کا فرق نہیں کر پائے ہم۔ بعد میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، وا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، صرف دا میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ یہ قرآن جب تک نہیں سیکھیں گے قرآن کا پہلا حق بھی ادا نہیں ہوگا۔ پھر دوسرا حق ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا، تیسرا حق ہے پھر